السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ آج میں آپ کو حنا بٹ کی ڈائری سے ایک مورل اسٹوری سناؤں جس کا نام ہے تنقید۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ماشاء اللہ، میری بہو نے کمال کر دیا۔ 20 بندوں کی شاندار دعوت کر کے خاندان کا ریکارڈ توڑ دیا۔ کسی کے گھر اس قدر سلیقہ مند اور سگڑ بہو نہیں۔ ان کے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں دعوت کا نام سنتے ہی۔ ان کو فیشن اور کپڑوں کے ساتھ جیولری کی میچنگ سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ نسیمہ بیگم نے فخر سے گردن اکڑاتے ہوئے متبسم چہرے کے ساتھ ایک ہاتھ عائشہ کے کندھے پر رکھا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھے مہمانوں پر ایک نظر دوڑائی۔ ساس کی بات سن کر میں ان سب میں خود کو معتبر محسوس کر رہی تھی۔ میں خاموشی سے سر جھکائے سعادت مندی کا تمغہ گلے میں لٹکائے کھڑی تھی۔ ایک دھیمی اور خوشگوار مسکراہٹ میرے لبوں پر سجی تھی اور میں ماضی کی سوچوں میں گم تھی۔ امی، حد کرتی ہیں آپ! کس بات کی نزاکت کا احساس؟ مجھے تو جیسے بھلا بیٹھی ہیں۔ گھر میں 4 جوان بیٹیاں ہیں اور آپ بے فکر و پرسکون ہیں۔ حیرت ہوتی ہے مجھے۔ ان کی ماں بھی نہیں ہے۔ آپ ان کی تربیت نہیں کریں گی تو اور کون کرے گا؟ پھپھو دھیمی آواز میں دادی سے مخاطب تھیں۔ وہ بھی پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ گرمی کے موسم میں چھت پر کھلے آسمان تلے بچھی چارپائیوں پر لیٹے تمام افراد خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ پھپھو آج رات ہماری طرف رکی تھیں، شاید یہی بھڑاس نکالنے کے لیے، اور اب اس وقت ماں بیٹی ساتھ چارپائی جوڑے باتوں میں مصروف تھیں۔ چاند اپنے پورے جوبن کے ساتھ ہر طرف روشنی پھیلا رہا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ پچھلی دفعہ جب عائشہ ہماری طرف آئی تھی، میری طبیعت خراب ہوئی تو میں نے اس سے کھانا بنوا لیا۔ وہ سالن پکا کر پتہ ہے میرے میاں نے کیا کہا؟ وہ سالن کھا کر پتہ ہے میرے میاں نے کیا کہا؟ پھپھو کے لہجے میں فکر اور تشویش تھی۔ میں ان کے دائیں پہلو میں لیٹی تھی۔ وہ مجھے سوتا سمجھ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، عائشہ اتنی بڑی ہو گئی ہے، اسے کھانا تک بنانا نہیں آتا۔ تو تمہارے میاں کو اس سے کیا؟ اسے بولنے کی ضرورت تھی؟ دادی خفا ہوئیں۔ اب بی اے پاس لڑکیوں کو بھی اگر گھر داری نہ آئے تو لوگ حیران ہوں گے ہی۔ آخر آپ کب تک انہیں یوں گھٹنے سے لگائے رکھیں گی؟ غصے اور پریشانی سے کہتے ہوئے پھپھو اٹھی بیٹھیں۔ بیٹی، میں اور تم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ان کے باپ کی اولین خواہش ہے کہ وہ بیٹیوں کو پڑھائے اور اگلے گھر سدھارے۔ پھپھو کی بات نے دادی کے دل پر بھی اثر کیا تھا۔ وہ بھی فکرمند لہجے میں بولیں، ٹھیک ہے امی جان، پڑھیں، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن گھرداری کی طرف بھی توجہ تو دیں۔ مجھے دشمنی تھوڑی ہے ان سے، آخر ہمارا خون ہے یہ بچیاں۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ یہ بھی میری طرح اپنے گھروں میں سکھ ہی پائیں۔ ان کا لہجہ کچھ دھیما ہوا۔ واقعی ان کا کہنا بجا تھا۔ سسرال میں دور دور تک ان کی میزبانی، خوش اخلاقی، سگڑاپے اور گھرداری کے چرچے تھے۔ ابھی بچیاں ہیں، میں سکھا دوں گی کچھ عرصے میں، دادی نے پھپھو کو تسلی دی۔ اگر آپ ان کی 19-20 سال کی پوتیاں چھوٹی بچیاں ہیں تو پھر ہماری ندا کا کیا؟ وہ تو 12 سال کی ہے، مگر میری ساس نے ہر روز واویلا مچایا ہوتا ہے کہ رات کو کھانا اس سے بنواؤ۔ وہ ابھی اتنی چھوٹی ہے مگر اپنی عمر سے بڑھ کے کام آتا ہے اسے۔ اور یہ بھی نہیں کہ پڑھتی نہیں، اسٹڈی میں بھی اچھے گریڈز آتے ہیں۔ پھپھو کے لہجے میں بیٹی کے لیے فخر تھا۔ اچھے گریڈز؟ بی گریڈ بھی کوئی اچھا ہوتا ہے؟ میرا تو A+ ہے۔ میں نے آنکھیں موندے حسد سے دل میں کہا، میں اس کی تعریف کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میں نے بات کی تھی رفعت، لیکن ان کے باپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ نوکریاں کریں گی تو کچھ رنگ ڈھنگ اچھے ہی ہو جائیں گے۔ آج کل زمانہ یہی تو مانگتا ہے۔ انہوں نے نہایت نرمی سے جواب دیا، امی جان، نوکری کرنے والیاں کیا سسرال میں معزز ہونے کا سرٹیفکیٹ لے لیتی ہیں؟ میری دیورانی کو ہی لے لیں، وہ بھی نوکری کرتی ہے۔ میرے دیور کی خواہش تھی کہ نوکری کرنے والی بیوی سے شادی کرنے کی، تو کیا اسے کام نہیں کرنا پڑتا؟ آفس کے بھی کام کرتی ہے، واپس آ کر شام کا کام ندا کے ساتھ سنبھالتی ہے، اپنے خرچے سے نوکرانی بھی رکھی ہوئی ہے، مگر ساس پھر نالا رہتی ہیں۔ اور مجھے دیکھیں، گھر بھر کی چہیتی بہو ہوں، بس ساس سسر کا کام
وقت پر کرنا ہوتا ہے۔ اب اس طرح کام کرنے کی عادت مجھ میں پہلے سے تھی، تبھی تو مجھے کوئی تنگی نہ ہوئی، مگر میری دیورانی کا تو برا حال ہو جاتا ہے۔ پھپھو نے دادی کو مستقبل کے اندیشوں سے ڈرایا۔ بس کرو رفت، ہم سنبھال لیں گے عائشہ کو، سمجھدار بچی ہے۔ دادی کا فقرہ میرے کانوں میں گونجا تھا۔ اب سو جاؤ، تہجد کے لیے بھی اٹھنا ہے، دادی نے بیزاری سے کہا اور لیٹ گئیں۔ بہرحال میں بھائی جان سے اس بارے میں ضرور بات کروں گی، کم از کم انہیں اپنی بڑی بیٹی عائشہ کی شادی کے بارے میں تو سوچنا ہی چاہیے۔ پھپھو بھی بڑبڑاتی ہوئی آخرکار لیٹ گئیں۔ یہ کیوں اس قدر فکر مند ہیں ہمارے لیے؟ میں دل میں سوچنے لگی۔ مجھے ان کی باتیں بے انتہا ناگوار گزری تھیں۔ دل انہیں کھری کھری سنانے کو مچل رہا تھا۔ میں غصے سے نڈھال تھی۔ اسی وقت میں نے پختہ فیصلہ کر لیا کہ اب گھرداری میں ایسا سلیقہ لاؤں گی کہ انہیں اپنی کہی باتیں فضول لگیں گی۔ ہر چیز اپنے اندر خوبی اور خامی کا عنصر چھپائے ہوتی ہے، بھلے وہ کس قدر اور کیسی ہی دل شکن اور شکست خوردہ کیوں نہ ہو۔ تنقید اگر ذات کی ہتک کا عنصر رکھتی ہے تو بھلائی کا عنصر بھی اسی میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ میں نے ان کی ڈانٹ کو بہت غصے سے سنا تھا، لیکن یہی ڈانٹ میرے لیے اس قدر مثبت ثابت ہوگی، اس بات کا احساس مجھے اس وقت ڈرائنگ روم میں کھڑے ساس کی اور سب رشتہ داروں کی داد وصول کرتے ہوئے ہو رہا تھا۔ اگر پھپھو اس وقت یہاں ہوتیں تو وہ اپنے کہے گئے الفاظ کو ضرور یاد کرتیں، جو ان کی دانست میں انہی تک محدود تھے، مگر میں نے اس تنقید سے اپنے لیے مثبت صورتحال کا موتی نکال لیا، جس نے میری زندگی کو حسین اور آسان بنا دیا۔ آج میں بھی پھپھو کی طرح سسرال میں مقبول ہوں اور ان کی اس تنقید کے لیے ان کی شکر گزار ہوں۔